بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین، علماء کرام، ابھی مولانا کرامت علی صاحب نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ واقعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کا قیام صرف اس مقصد کے لیے ہوا تھا کہ ہندوستان یعنی متحدہ ہندوستان، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان، یہ متحدہ ہندوستان تھا۔ یہاں پر لوگوں کے دین کا مسئلہ بن رہا تھا۔ انگریز نے اس سرزمین پر یہ چاہا تھا کہ نسلاً یہ ہندوستانی رہے، یہاں کے بسنے والے انسان رہے، لیکن فکراً اور دیناً عیسائی بن جائے۔ اس کے لیے پوری کوششیں کی تھی اور جگہ جگہ ان لوگوں نے اپنے مراکز قائم کیے تھے کہ ہم سب کو دین اور فکر کے اعتبار سے عیسائی بنا دیں گے۔ علماء دیوبند میدان میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے ہندوستانی بسنے والوں کو یہ ظاہر میں ہندوستانی رہیں گے، لیکن دیناً، ذہناً، دماغاً اور فطرتاً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے۔ چنانچہ علماء دیوبند نے اس فکر کو سامنے لاتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کو وجود بخشا اور اس فکر کو لے کر کے پورے ہندوستان کے اندر چپے چپے کے اندر مدرسے کو قائم کیا، اور آج تک دیوبند نے یہاں سے اپنے بچوں کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیل کر کے، چاہے بنگلہ دیش ہو اور بنگلہ دیش کے اندر گلی گلی، قریے قریے، محلے کے اندر جا کر کے دینی فکر کو لے کر کے لوگوں کو تعلیم دیں، شکشا دیں اور ان کو پڑھائیں، اور یہ بات بتائیں کہ اصل ہم سب کے سب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا سب کچھ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا مرنا، جینا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس فکر کو لے کر فرزند دیوبند نے آج جہاں بھی یہ مدارس چل رہے ہیں، اور خاص طور پر اس جگہ جو مدرسہ قائم ہوا ہے، جناب مفتی عبید اللہ صاحب نے یہاں پر لڑکیوں کو تعلیم دینے اور دینی تعلیم دینے، دینی شکشا دینے کے لیے ایک پلاننگ کی ہے، قربانی دی ہے۔ یہ بہت بڑی فکر ہے، اور یہی علماء دیوبند کی فکر ہے کہ آدمی اس طرح سے کام کرے کہ اس کا بچہ چھوٹا گھر، خاندان، سماج سب کے سب دیندار بن جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائے۔ اگر ایک عورت دیندار بنتی ہے، پورا خاندان دیندار بن جاتا ہے، اس کی نسل دیندار بن جاتی ہے۔ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھا، خاندان پڑھا۔ اگر ایک عورت پڑھ لیتی ہے، دیندار بن جاتی ہے، پورے نسل کو دیندار بنا دیتی ہے، اپنی اولاد کو دیندار بنا دیتی ہے۔ مرد کا پڑھنا ذاتی ہوتا ہے، مرد کے پڑھنے سے اس کے ذات کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن عورت کے پڑھنے سے پورے خاندان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی عبید اللہ صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہاں کی بچیوں کو، خاص طور پر نوجوان بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا انہوں نے پلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور خوب اس کو عام فرمائے، بچیوں کو دیندار بنائے۔ میرے بھائیوں، آپ کے بنگلہ دیش میں تو میں نہیں جانتا، لیکن آج
ہندوستان کے اندر ارتداد کی لہر پھیل رہی ہے اور ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، دین کی کمی کی وجہ سے، اسلام اور بنیادی دینیات سے ناواقفیت کی وجہ سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کا مذہب اپنا رہی ہے۔ بہت زیادہ بچیوں کے اندر یہ صورت پیدا ہو رہی ہے۔ پہلے جتنی ضرورت تھی بچیوں کو دیندار بنانے کی، آج اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے بچیوں کو دیندار بنایا جائے، اس کو اسلامیات سے روشناس کرایا جائے، اسے بتایا جائے اسلام یہ ہے، اسلامی عقائد یہ ہے، اور عقیدہ آدمی کی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ آدمی جان دے سکتا ہے مگر عقیدہ نہیں دے سکتا، اس لیے ایسی ٹیم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسی عورتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو دیندار ہو اور دین کا کام کرنے والی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں بہت ساری شادیاں کی ہے، اس کا مین مقصد عورتوں کو دیندار بنانا ہے، عورتوں کو دین سے آشنا کرنا ہے، روشناس کرانا ہے۔ اس لیے بہت قابل مبارکباد ہے آپ سب کے سب کہ آپ نے اس مدرسے کو اپنے سر لیا، سراہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، آپ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ بہترین بدلے سے نوازے۔ آپ مفتی عبید اللہ صاحب کی مدد فرمائیں، اس کی نصرت فرمائیں اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے موقع فراہم کریں۔ انشاءاللہ یہاں سے دین کا انقلاب پیدا ہوگا، بچیوں کے دیندار بننے کا ایک صحرا اس علاقے کو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس مختصر طور پر یہ کہنا ہے کہ یہ بہت مبارک کام ہے، مدرسہ دینیہ جو یہاں قائم ہوا ہے، آپ اس کی مدد فرمائیں، نصرت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے یہاں سے عورتیں دیندار بنیں گی، عالمہ بنیں گی، فاضلہ بنیں گی اور جگہ جگہ جا کر کے پھر دین کا کام کریں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد